تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے تھے اس کا مقصد شہوت کو پورا کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد تھے۔ اس وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج تھے سب سیبہ تھے سوائے حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان متعدد نکاحوں کے وجوہات بھی کچھ اور تھے، اور حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو نکاح کیا 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، اس کے بھی مقاصد کچھ اور تھے۔ وہ مقاصد یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر امت کو کچھ احکام بتانا چاہتے تھے، لیکن اس کا تعلق عمل کے ساتھ تھا، اور وہ عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ میاں بیوی کے آپس میں جو تعلق ہوتا ہے یہ جسم اور لباس کا تعلق ہوتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور کچھ ایسے پوشیدہ مسائل تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقوال سے نہیں بیان فرما سکتے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے وہ احکام بتائے ازواج مطہرات کے ذریعے سے۔ سب سے پہلے جو نکاح ہوا سیبہ کے ساتھ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ بڑی عمر کے خواتین کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی ہے، وہ احکام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے معلوم ہو گئی۔ اب چھوٹی عمر کے لڑکی آپ کے نکاح میں ہو، ان کے ساتھ کیسے احکام، کیسی زندگی گزارنی ہے، وہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امت کو معلوم ہو گئے وہ احکام۔ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی 9 سال کی عمر میں، یہ غیر موزون نکاح نہیں تھا بلکہ یہ موزون نکاح تھا، تاکہ بچپن سے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھے، گفتار کو دیکھے، اقوال کو دیکھے، اور امت کو وہ احکام بتائے۔ اس وجہ سے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ مجتہدہ ہے، بلکہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مرفوع روایات ہے وہ 2200 روایات ہے، مرفوع احادیث 2200، اور جو آثار ہے اس کا تو کوئی تعداد ہی معلوم نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ روایات امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ تو اس بات کا جواب تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ نکاح غیر موزون تھا۔ دوسری بات یہ ہے، اگر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں تو بچی بالغہ نہیں ہوتی، تو آیا غیر بالغہ لڑکی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحت نکاح کے لیے بلوغ شرط نہیں ہے، بلکہ صحت نکاح کے لیے اس لڑکی کا صحت مند ہونا شرط ہے۔ اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں، تو اس وقت حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحت بہت اچھی تھی۔ اسی وجہ سے محدثین نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے۔ امام داودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَتْ عائشہ شبت شبابا حسنا، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت عمدگی کے ساتھ سن شباب تک ترقی کر گئی تھی۔ اور بخاری کی روایت ہے کہ جب ہجرت ہوا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئی، کچھ بخار تھا، تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار لڑکیوں کے طرف، عورتوں کے طرف حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے ان کے لیے دعا کی اور بہت کچھ کھلایا پلایا، اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بال تھے یہ مونڈوں تک آئے تھے، اور انہوں نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا بھی کی۔ تو جس وقت حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں، تو اس وقت وہ صحت مند تھی، وہ نکاح کے قابل تھی، کیونکہ ایک ماں
وہ یہ نہیں کر سکتی کہ اگر اس کی بیٹی نکاح کے قابل نہ ہو اور وہ کسی کی طرف بھیجے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکانت عائشہ شبت شبابا حسنا۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ کے جو میں نے پہلی بات ذکر کی تھی کہ صحت نکاح کے لیے بلوغ شرط نہیں ہے، بلکہ صحت نکاح کے لیے صحت مند ہونا شرط ہے۔ قرآن مجید میں ہے سورۃ الطلاق میں نابالغ عورتوں کی عدت کے بارے میں کہ ان کی عدت 3 ماہ ہوگی۔ واللائی لم یحضن، جو عورتیں جن کو حیض نہیں آتی صغر کی وجہ سے یا کبر کی وجہ سے، تو ان کی عدت 3 ماہ ہوگی۔ یہاں پر اس آیت سے معلوم ہوا کہ نابالغ لڑکی کا نہ صرف نکاح جائز ہے بلکہ خلوت بھی جائز ہے۔ احکام القرآن میں علامہ جساس رحمہ اللہ نے ایسے استدلال فرمایا کہ خلوت بھی جائز ہے اگر وہ صحت مند ہو۔ دیکھیے یہاں پر فرمایا کہ جن کو حیض نہیں آتا صغر کی وجہ سے تو عدت اس طرح گزارے گی۔ تو عدت کا مسئلہ تو اس وقت آتا ہے جب کوئی عورت منکوحہ ہو، مدخول بہا ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحت نکاح کے لیے بلوغ شرط نہیں ہے۔ 2 باتیں ذکر ہو گئی۔ تیسرا جو ان کا سب سے مشہور اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اس میں راوی ہے ہشام، اور ہشام منفرد راوی ہے، اس کا کوئی متابع موجود نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بالکل جہالت پر مبنی ہے کہ حضرت ہشام منفرد ہے۔ مشہور ترین سند وہ یہ ہے ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب دیکھیں عروہ ابن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خالہ تھی، وہ زیادہ واقف تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ دوسری سند ہے اس میں ہے اعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ، مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اور تیسری سند ہے محمد بن عمر عن یحیی بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشہ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس سند کو ذکر کیا ہے۔ اور شیخ ابو اسحاق ہوینی نے عروہ بن زبیر اور ہشام ابن عروہ کے دونوں کے متابعین بھی ذکر کیے ہیں، ان کے متابعین بھی موجود ہیں۔ ہشام بن عروہ ان کے متابعین ابن شہاب زہری، ابو حمزہ میمون، اس کے ساتھ شیخ ہوینی نے جو مکی روات تھے ان کو بھی ذکر کیا، جو مدنی روات تھے ان کو بھی ذکر کیا، جو بصری روات تھے ان کو بھی ذکر کیا۔ مکی روات جو تھے ان کو بھی جمع کیا اور مدنی روات کو بھی جمع کیا۔ مدنی روات میں سے سفیان بن عیینہ، جریر بن عبد الحمید، اور بصری روات میں سے حماد بن سلمہ، حماد بن زید، حبیب بن خالد۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ راویوں کی اتنی تعداد اس شبہ کے ازالے کے لیے کافی ہے جو تم کہتے ہو کہ ہشام جی منفرد ہے۔ دوسرا مشہور اعتراض وہ یہ ہے کہ یہ جو ہشام بن عروہ ہے اس کا حافظہ آخری عمر میں کمزور ہو چکا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہشام بن عروہ کا حافظہ کمزور ہو چکا تھا، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا حافظہ اتنا بھی کمزور نہیں تھا کہ وہ روایات کو گڑ گڑ کر اپنے طرف سے بنائے۔ اور یہ جو اعتراض کیا ہے، یہ جو الزام لگایا ہے ہشام بن عروہ پر کہ اس کا حافظہ مکمل طور پر کمزور ہو چکا تھا، یہ ابن قحطان نے لگایا، اور یہ الزام درست نہیں ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ ہشام بن عروہ یہ عراق آئے تھے آخر عمر میں اور انہیں بہت سارے احادیث بیان کیے تھے اپنے حافظہ سے، تم کہتے ان کا حافظہ کمزور ہو چکا تھا، سوائے چند روایات کہ اس میں تھوڑا سا فرق تھا، باقی ساری روایت صحیح تھے۔ تو لہٰذا یہ اعتراض کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہشام بن عروہ کے بارے میں کہ وہ بہت بڑے آدمی تھے،
وہ حجہ، امام تھے، حجہ تھے۔ لہٰذا یہ اعتراض کرنا کہ ہشام بن عروہ کا حافظہ آخر عمر میں مکمل طور پر کمزور ہو چکا تھا، یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال میں اس بات کی تصریح فرمائی ہے۔ آخری بات جس کو میں اجمالاً ذکر کر رہا ہوں، اگر آپ تاریخ کو دیکھیں اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب، وإن كان الخطأ فمني ومن الشيطان وإن كان الصواب فمن الله۔